قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے مسیحی خاندان اور قیادت کی بابت، کرسچن فیملی اینڈ لیڈرشپ۔ پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک مسیحی خاندان کا اعلیٰ ترین لیڈر، قائد، سربراہ، رہنما خدا خود ہے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر ایک گھرانہ جو زمین پر ہے اور آسمان پر ہے وہ خدا کے نام سے نامزد ہے، اسی سے نامزد ہے، اسی کا نام اس پر ہے، اس نے اسے پیدا کیا ہے اور اپنے جلال کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنا اختیار اس پر دکھایا ہے، قائم رکھا ہے اس نے۔ ہر ایک خاندان خدا کے تابع ہے، خدا ہر گھرانے کا لیڈر ہے، قائد ہے، سربراہ ہے۔ خدا میں باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں شخصیتیں شامل ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سر ہے، کلیسیا کا سر ہے۔ کولوسیوں پہلے باب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا اسی کا درجہ ہے، سر کی طرح، سربراہ کی طرح، لیڈر اور قائد کی طرح خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا درجہ ہے ہر ایک مسیحی خاندان میں۔ کئی خاندانوں نے اپنے گھر میں وہ پلیٹ لگائی ہوتی ہے یا کچھ لکھا ہوتا ہے کسی پوسٹر پہ، کوئی انگریوڈ کھدی ہوئی کوئی پلیٹ ہوتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے جیزس کرائسٹ از دا ہیڈ آف دس ہاؤس، کہ مسیح خداوند اس گھر کا سربراہ ہے۔ میں شاید پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا چکا کہ میرے والد نے جب ہمارا آبائی گھر جو ہے وہ بنایا تو اس کا جو مین باہر والا دروازہ لکڑی کا جو بنوایا تو اس پہ اس طرح سے کام کروایا کہ جب وہ بند ہوتا تھا تو ایک بڑی صلیب دکھتی تھی، اور دونوں طاق جو دونوں پٹ تھے ان کے اوپر بھی صلیبیں الگ سے بنی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں نے کیوں اپنے مرکزی دروازے پر اگر بند بھی ہے تو دکھے کہ یہ کن کا گھر ہے، جن کا ایمان صلیب پر ہے۔ کوئی کھٹکھٹانے سے پہلے سوچ لے کہ یہ گھر صلیب کو ماننے والوں کا ہے، اسے پتہ ہو کہ اس گھرانے میں اختیار صلیب والے کا ہے۔ پھر ہمارے گھر میں جو بیٹھک ڈرائنگ روم جس میں مہمان بٹھائے جاتے، اس میں پتھر کے ساتھ مستقل طور پر دیوار میں ایک صلیب اور اس کے اوپر ایک بائبل کی علامت بنی ہوئی تھی، وہ پتھر سے بنائی گئی تھی۔ کس لیے؟ مرکزی دیوار پہ، فرنٹ پہ بالکل، کہ جو ہمارے گھر میں آ کے مہمان خانے میں بیٹھے اسے احساس رہے کہ مسیحی گھرانہ ہے، مسیحیوں کا گھر ہے، ان کا ایمان مسیح کی صلیب اور کلام خدا پر ہے۔ ہر ایک مسیحی گھرانہ، بائبل تو کہتی ہے آسمان اور زمین کا ہر گھرانہ خدا سے نامزد ہے، اسی کی مہر اس پر ہے، اسی کے نام کی چھاپ اس پر ہے، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے اور اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے، مسیح نے اپنی جان دے کر خرید لیا ہے۔ ہر ایک گھرانے کو حق ہے اس کا کہ وہ سربراہ بنے، جو خون دے، جو جان دے، جو اتنی محبت دکھائے، جو سب کچھ دے، جو ہمارے وجود کی وجہ ہو، اسے حق حاصل ہے کہ ہمارا سربراہ ہو، ہمارا لیڈر ہو، ہمارا قائد ہو، ہمارا آگو ہو۔ تو ہر ایک مسیحی گھرانے کو اس بات کا ہمیشہ احساس رہنا چاہیے کہ ہمارا لیڈر ہمارا خدا ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے تابع رہنا ہے، اس کا حکم قبول کرنا ہے۔ اور کلام خدا بتاتا ہے کہ خدا نے گھرانے پر شوہر یا باپ کو قائد، لیڈر، سربراہ، رہنما مقرر کیا ہے۔ پیدائش کی کتاب ہی سے ہمیں یہ پیٹرن نظر آتا ہے۔ خدا نے کہا عورت کو کہ تیرا شوہر تجھ پر حکومت کرے گا، یہ بائبل کا پیٹرن ہے۔ خدا نے کہا کہ تیری رغبت تیرے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ شوہر کو مسیحی خاندان میں خدا نے لیڈر بنایا ہے، قائد بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے۔ صرف پرانے عہد نامے میں یہ بات نہیں، نئے عہد نامے میں بھی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے
تابع رہے جیسے خداوند کے تابع۔ خدا نے ہر خاندان میں شوہر کو اور باپ کو اختیار والا بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے، قائد بنایا ہے، رہنما بنایا ہے، اور خاندان کا قائد اپنے خاندان کے جسمانی اور روحانی معاملات میں فیصلوں کا اختیار رکھتا ہے، اور پھر وہ اختیار ہمیں جا بجا بائبل میں دکھتا ہے۔ بیٹے کو لے گیا ابراہیم کوہ موریا پر، لڑکا اتنا بڑا تھا کہ وہ پہاڑی چڑھ سکتا تھا، وزن اٹھا سکتا تھا، لکڑیوں کا گٹھا اپنے اوپر اٹھا سکتا تھا۔ وہ چھوٹا چنا منا بچہ نہیں تھا، وہ اتنا جوان تھا کہ لکڑیوں کا ایک گٹھا اپنے اوپر اٹھا کے پہاڑی پہ چڑھ سکتا تھا اور باپ سے سوال جواب کر سکتا تھا۔ وہ ایک بوڑھے باپ کو چکمہ دے کے، اس کو لانگڑی دے کے، انہوں ٹھیڈا کرا کے، تکا دے کے دوڑ سکتا سی، وہ بھاگ سکتا تھا باپ سے۔ جب باپ نے اس کو باندھنے کے لیے رسی لی، اس کو ہاتھ پاؤں باندھے اور اسے مذبے پہ رکھ دیا، لکڑیاں چن دی اور چھری جب اٹھا لی اس کو مارنے کے لیے، وہ بھاگ سکتا تھا، وہ انکار کر سکتا تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ میرے خاندان میں خداوند ہی خدا ہے، اور اس نے اس شخص کو میری زندگی کے بارے میں فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے۔ زندگی کا فیصلہ، جسمانی اور روحانی معاملات میں فیصلوں کا اختیار شوہر کے پاس اور باپ کے پاس ہے۔ آج کل تو بچوں کے پیچھے ہم چلتے ہیں نا۔ ابراہیم نے بیٹے سے جو تقریباً 40 برس کا تھا، کچھ نہیں پوچھا، نوکر کو بلایا اپنے خانہ زاد کو، الیعزر آ، جا میرے رشتہ داروں میں جا، میرے بیٹے کے لیے ایک دلہن ڈھونڈ کے لا۔ جو آ گئی نقاب اوڑے تھی، پتہ ہی نہیں تھا کون ہے وہ، نہ نام کا پتہ، نہ شکل کا پتہ، نہ عقل کا پتہ، نہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ اندر گھونگھٹ میں ہے کیا۔ اسے قبول کر لیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ باپ کو گھر میں فیصلے کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ جسمانی معاملات ہیں یا روحانی ہیں، یشوع اپنے خاندان کا سربراہ ہو کر بولتا ہے، اے اسرائیلیو، تم نے جس کو چننا ہے آج ہی کے دن چن لو، رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خدا ہی کی پرستش کریں گے۔ اس نے نہیں کہا بیٹھ کے صلاح کروں گا، پر یہ لوگ کہ 10 فرقیدے مگر جائیے۔ اب یشوع کہیں صلاح کرتا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اسے معلوم ہے میں خاندان کا سربراہ ہوں، مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اتنے بڑے روحانی فیصلے کا اعلان کروں کہ ہم کس کی پرستش کریں گے۔ جسمانی معاملے ہیں یا روحانی معاملے ہیں، شوہر اور باپ کو اختیار حاصل ہے، وہ سربراہ ہوتے ہوئے فیصلے کرے گا۔ فلپی شہر ہے، وہاں پہ قید خانے میں پولس اور سیلاس ہیں، وہاں معجزہ ہوتا ہے۔ قید خانے کا داروغہ، جیلر، وہ پوچھتا ہے صاحبوں میں کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا، تیرے فیصلے سے تیرا گھرانہ نجات پا لے گا، تیرے فیصلے سے۔ سو خاندان کا سربراہ جسے خدا نے بنایا ہے، اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جسمانی اور روحانی معاملات میں اپنے خاندان کے لیے فیصلے کرے۔ خاندان کا قائد اپنے خاندان کی جسمانی روحانی ضروریات کی فراہمی اور اچھے برے کا ذمہ دار ہے۔ اسے اختیار حاصل ہے نا جسمانی اور روحانی معاملوں کے فیصلے کا، تو وہ ذمہ دار ہے ان کی ضرورتیں پوری کرنے کا بھی۔ خوراک، لباس، رہائش، صحت، پڑھائی، بدن کی جتنی ضرورتیں ہیں، روح کی جتنی ضرورتیں ہیں، ان کے لیے فکر کرنا، ضرورتیں پوری کرنا، یہ خاندان کے سربراہ کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔
خدا نے کہا عورت تجھ پر تیرا شوہر حکومت کرے گا، تیرے اوپر اختیار رکھے گا، تو ساتھ ہی شوہر کو کہا تو محنت کرے گا، تو مشقت کرے گا، روزی روٹی کمائے گا، تب عطا ہوگی تجھے، محنت کرے گا تو۔ خدا نے ذمہ داری لگا دی شوہر کی، تو محنت کرے گا، اپنے منہ کے پسینے کی کمائی رزق روٹی کھائے گا۔ کلام بتاتا ہے کہ پھل پہلے کھایا کس نے؟ حوا نے۔ گناہ انسانوں میں سے پہلے کس نے کیا؟ بائبل آدم کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ تو سربراہ ہے، اس وجہ سے آدم کی ذمہ داری بنا دی۔ شروعات عورت نے کی، فیصلہ غلط عورت نے کیا، لیڈر عورت بن گئی، بحث میں عورت پڑ گئی، سوچنے سمجھنے کے الٹے کام عورت نے کیے، فیصلے غلط عورت نے کیے۔ خدا نے آدم کو کہا تو نے گناہ کیا اور تیری وجہ سے تمام نسل میں گناہ راج کرے گا، کیونکہ تو سربراہ ہے، میں گناہ تیرے ذمہ لگاتا ہوں۔ حالانکہ آدم تو سیدھی سی بات اس نے کی، یہ عورت جو تو نے دیا اسی نے مجھے کھلایا، میں تو خود سے نہیں گیا اس طرف، خود سے میں نے نہیں سانپ سے باتیں کی، میں نے خود سے پھل نہیں اتارا، اس نے مجھے دیا ہے۔ لیکن خدا اس سے ذمہ دار ٹھہراتا ہے، ایک آدم کی وجہ سے گناہ دنیا میں داخل ہوتا ہے، انسانی زندگی میں داخل ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے موت داخل ہوتی ہے۔ رومیو 5واں باب اس پہ بات کرتا ہے کہ آدم ذمہ دار ہوا، خدا نے اس سے ذمہ دار ٹھہرایا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے تم میں جو لیڈر بننا چاہتے ہیں نا، کلیسیاؤں میں نگہبان بننا چاہتے ہیں، پاسبان بننا چاہتے ہیں، کلیسیاؤں میں بزرگ بننا چاہتے ہیں، اختیار والے بننا چاہتے ہیں، خادم بننا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ وہ اپنے گھرانے کی صحیح خبرگیری کرنے کے قابل ہوں، وہ اپنے گھرانے اپنے خاندان کی طرف سے غافل نہ ہوں، اگنورنٹ نہ ہوں، بے فکرے نہ ہوں، وہ ایسا بندہ ہو جو رزق روٹی کما کے اپنے گھرانے کی پوری کر سکے، ان کی خوراک، ان کی پوشاک، ان کے لیے گھر، ان کے لیے صحت کی، پڑھائی لکھائی کی ساری ضرورتیں پوری کر سکے ان کی، اور تعلیم سکھانی ہے، تربیت دینی ہے، یہ بھی قائد کا کام ہے۔ اے اولاد والو، افسیوں باب نمبر 6 میں، اے اولاد والو، لیکن اصل میں ہے اے والدو، فادرز، تم تربیت دیا کرو، نصیحت کیا کرو اپنے بچوں کو، تربیت دے دے کر سکھاؤ انہیں، تمہارا کام ہے یہ، ان کی جسمانی اور روحانی ہر ضرورت پوری کرنا، ان کی خوراک ہے، پوشاک ہے، رہائش ہے، صحت ہے، تعلیم ہے، کوئی بھی ان کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے، ایمان کی تعلیم ہے، عبادتیں ہیں، سیکھنا سکھانا ہے، سب کچھ گھر کے لیڈر کی ذمہ داری ہے، اس کے ذمہ ہے۔ پھر فلپی کے دروگے کی بات آئے گی، تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ بھی نجات پا جائے گا، اچھا کرو گے تو تیری اولاد پہ اچھا آئے گا، ایمان لائے گا یسوع پر، راست بازوں کی اولاد مبارک ہو جائے گی۔ زبور 112، خداوند یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ گناہ کیا آدم نے، لیڈر ہوتے ہوئے، سربراہ ہوتے ہوئے، اس کی وجہ سے پورا خاندان ہی، پوری نسل انسانی، ہیومن ریس، پوری انسانی نسل گناہ گار قرار دے دی گئی، کیونکہ سربراہ نے گناہ کر دیا۔ اچھا کرو یا برا کرو، آپ اپنے گھرانے کے سربراہ ہو تو اس کا اثر آپ کی اولاد پہ، آپ کے خاندان پہ آئے گا۔ یہ بچے چھوٹے سے بھی محلے میں کسی کا نقصان کر رہے ہیں تو گلے شکوے علامے کس کو ملتے ہیں؟ ماں باپ کو ملتے ہیں نا، بھئی آپ کی اولاد نے یہ کیا۔ گھر کا سربراہ ذمہ دار بنتا ہے، بدنامی اس کی ہوتی ہے اگر چھوٹا بچہ بھی کرے، اور اگر سربراہ ہی برائی کر رہا ہے تو اس کے خاندان پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ وہ اچھا کرے گا تو اس کا بھی اثر پڑے گا، وہ برا کرے گا تو اس کا بھی اثر پڑے گا۔ اور اگر شوہر غیر حاضر ہے،
کسی بھی سبب سے گھر سے دور ہے، جیسے یہاں بہت سے میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں جو اپنے خاندانوں کو پیچھے چھوڑ کے یہاں آئے ہوئے ہیں، یا خدا نے کسی خاندان کے سربراہ کو، شوہر کو، باپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے واپس، تو اس صورت میں گھر میں جو ماں ہے اور بیوی ہے اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے، وہ قائد ہو جاتی ہے، وہ لیڈر ہو جاتی ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ ہم سلاطین کی کتاب میں 2 عورتوں کا ذکر پڑھتے ہیں، ایک کا پہلی کتاب میں، ایک کا دوسری کتاب میں۔ سارپت کی بیوہ ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے رزق پکانے کے لیے لکڑیاں چن رہی ہے۔ سلاطین کی دوسری کتاب میں ایک نبی کی بیوہ ہے، اس کے لڑکے ہیں، اس پہ قرض چڑھ چکا ہے، وہ ذمہ لیتی ہے، وہ آتی ہے خدا کے نبی الیشا کے پاس، کہتی ہے کہ میرے لڑکے ہیں، انہیں جو قرض لینے والے ہیں وہ ان کو اپنا غلام بنا لیں گے، ان کو لے جائیں گے، میں ایک نبی کی بیوہ ہوں، میری مدد کرو۔ وہ نکلتی ہے، وہ ان بچوں کے سر پہ ماں ہوتے ہوئے لیڈ کرتی ہے، فیصلہ کرتی ہے کہ میں کیا کروں گی، میں نبی کے پاس جاؤں گی، میں اس سے مدد لوں گی۔ جب سر پہ شوہر نہیں ہے تو پھر عورت لیڈر ہے۔ جب تک سر پہ شوہر ہے تب تک لیڈر شوہر ہے۔ یہ ذہن میں رہے بات، اور یہ میں نے نہیں بنایا، کسی انسان نے یہ نمونہ نہیں بنایا، یہ خدا نے عطا کیا ہے۔ اور ہر مسیحی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان کے قائد کے تابع رہے۔ آپ بیوی ہو، آپ بیٹے ہو، بیٹیاں ہو، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے سربراہ کے تابع رہنا ہے، اس سے بغاوت نہیں کرنی۔ بیوی ہو تو اپنے شوہر کے تابع رہے، تابع رہنا، اس کی بات ماننا، اس کے حکم کے الٹ نہیں جانا، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اس کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش نہیں کرنی۔ آپ اولاد ہو تو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ اے فرزندوں میں دونوں طرح کے جینڈر ہیں، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ جہاں بائبل میں لفظ فرزند آئے گا نا، وہاں لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں، کہ اے بیٹو اور اے بیٹیوں اپنے باپ اور ماں کے فرما بردار رہو، ہر بات میں ان کے فرما بردار رہو، تابع رہنا ہے ان کے۔ اور آج کل ہم نے دستور کیا بنا، تانوں کی پتہ، تسی بڈھے ہو گئے، آپ کو نہیں پتہ، آپ کا زمانہ چلا گیا، یہ نئے دور کی باتیں ہیں، نئے زمانے کی باتیں ہیں، تسی چپ کر جو، تانوں کسے گل دا نہیں پتہ۔ ہم اپنے باپ کے باپ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی ماں کے اوپر اپنا حکم جتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب باپ سر پہ نہیں تو یاد رکھے کہ آپ کی ماں آپ کے گھر کی لیڈر ہے، چاہے وہ روزی کے سلسلے میں کہیں گیا ہوا ہے، گھر سے دور ہے، تو اس گھر میں ماں کا حکم چلے گا۔ اگر خدا نے اسے بلا لیا ہے تو پھر تو وہ خود اکیلی ذمہ دار ہے سارے کام کرنے کی، ہر فیصلہ لینے کی اور سارے انتظام کرنے کی۔ لیکن گھر کے اندر موجود ایک ایک شخص کو اپنے گھر کے لیڈر کے تابع رہنا ہے، اس کی بات ماننی ہے، اسے اوبے کرنا، اسے سبمٹ کرنا ہے۔ اور خاندان کی قیادت میں بگاڑ خاندان کے لیے بحران اور مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ پہلا بگاڑ پیدائش 3 باب میں ملتا ہے۔ حوا نے لیڈ لے لی، خود ہوشیار بن گئی، سانپ سے باتیں شروع کر دیں، اس کے ساتھ بحث میں پڑ گئی، اس کی باتوں میں آ گئی اور خود سے فیصلہ کر لیا، ارے یہ درخت کا پھل تو کیا خوبصورت ہے، یہ تو کھانے کو خوشنما لگتا ہے، عقل بخشنے کو خوب لگتا ہے، میں کھاؤں گی اور خدا کی مانند ہو جاؤں گی۔ فیصلہ کر لیا، اس نے لیڈ لے لی، اس نے شوہر سے صلاح بھی نہیں لی، اور اس ایک غلط فیصلے کی سزا ساری انسانیت کو بھگتنا پڑ رہی ہے۔ ایک غلط فیصلہ، لیڈ کس نے لی؟ بنتا کس کا تھا؟ وہ جاتی اپنے شوہر کو بلاتی، کہتی یہ کچھ کہہ رہا ہے، اس کی سنو۔ اس کا شوہر اس سے عمر میں بڑا تھا، پتہ نہیں اس بات کا کہ آدم کو پہلے بنایا اور عورت بعد میں بنی، تو عمر کے اعتبار سے بھی تجربہ کس کا زیادہ ہوا؟
خدا کے ساتھ رفاقت کا تجربہ کس کا زیادہ تھا؟ آدمیوں، آپ کا تجربہ خدا کے ساتھ زیادہ ہونا چاہیے، آپ کا وقت خدا کے ساتھ زیادہ گزرنا چاہیے، اپنے خاندان، سارے خاندان سے بھی زیادہ۔ کیا ہی اچھا ہوتا وہ اس کو بلا لیتی، یہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ کون ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کی سن، کہیں کچھ غلطی نہ کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ آدم کوئی اور فیصلہ کرتا، ہو سکتا ہے نا۔ اب تو ہم قیاس کر سکتے ہیں، ایزیوم کر سکتے ہیں، فرض کر سکتے ہیں، لیکن ہو گیا نا۔ جب بگاڑ آتا ہے نا خاندان میں، قیادت میں، تو پھر گھرانے میں پریشانی، مسئلے، بگاڑ آتے ہیں۔ سارا نے لیڈ لے لی، سارا کہنے لگی میرے تو اولاد ہوتی نہیں، یہ ہاجرہ سے اولاد پیدا کر لے، اور پھر آج تک وہ مسئلے ہی مسئلے کھڑے ہیں۔ اس وقت بھی مسئلے کھڑے ہو گئے، اب یہ مجھے کچھ نہیں سمجھتی، اب یہ میرے لڑکے کو کچھ نہیں سمجھتی، ان کو نکال دے، ان کو پھینک دے، ان کو ختم کر۔ وہ کرتا گیا، پھر وہ بگاڑ آتا گیا۔ ربکا، اسحاق چاہتا تھا عیسو کو برکت دینا، ربکا کو معلوم تھا خدا نے کہا کہ چھوٹا افضل ہوگا، بڑا اس کی سیوا کرے گا، تو شوہر کو صلاح میں لے لیتی، بھئی خدا نے یہ کہا ہے۔ اگر اسحاق کو پتا ہوتا کہ خدا کی یہ مرضی ہے تو شاید وہ عیسو کو جانور لانے کے لیے نہ کہتا اور برکت کا اس کو وعدہ نہ کرتا۔ لیکن بعد میں کیا کیا؟ فیصلے خود ہی۔ اچھا تو ایسا کر، باپ کو چیٹ، کون کروا رہی ہے؟ دھوکہ کون دلوا رہی ہے؟ آ گیا نا بگاڑ۔ لیڈر کا کام تھا، اگر خدا نے عورت سے بات کی تھی ربکا سے تو وہ شوہر کو بتاتی۔ نقصان ہوندا جے جدوں چھپا دیا وہ گلاں، پھر بھگتنیاں تے بندیاں نوں پیندیاں نے۔ خیال کرنا ہے، جب قیادت کا بگاڑ آتا ہے نا گھرانے میں، تو پھر معاملات بگڑتے ہیں، نقصان ہوتے۔ اگر شوہر نے کوئی اپنے کردار میں بگاڑ پیدا کر لیا ہے تو پھر بھی خرابی ہوگی، اگر عورت نے بگاڑ پیدا کر لیا ہے تو پھر بھی خرابی ہوگی۔ تو لیڈرز کو، دونوں میاں اور بیوی دونوں کو سوچنا ہے کہ جس کو خدا نے لیڈر بنایا ہے ہم اس کی بات مانیں، اس کو موقع دیں، بھئی تو لیڈ کر۔ مسیحی خاندان کے لیے خدا کا قائم کردہ نظام قیادت ہی مفید اور بابرکت ہے۔ خدا نے جو نظام بنایا ہے اس میں خدا سربراہ ہے، اس میں باپ، بیٹا اور روح القدس ہے۔ اس کے بعد شوہر کو خدا نے لیڈر بنایا ہے، قائد بنایا ہے، اختیار والا بنایا ہے۔ جب آپ عورتیں شوہر کو نیچے لاتی ہو، اس کو انڈرمائن کرتی ہو، اس کو اس کے مقام سے نیچے گرانے کی کوشش کرتی ہو، تو خدا کی نافرمان بنتی ہو، باغی بنتی ہو۔ اے شوہرو، جب آپ اپنا مقام چھوڑ دو گے، جب آپ اپنے گھر کا تحفظ چھوڑ دو گے، جب آپ اپنی ذمہ داری لینا چھوڑ دو گے، جب آپ یہ احساس کرنا چھوڑ دو گے کہ خدا نے آپ کو کیا بنایا ہے اور آپ پہ کیا ذمہ داری ڈالی ہے، آپ کو کیا اختیار دیا ہے، تو تب وہاں جو خلا پیدا ہوگا اسے کوئی اور پور کرے گا۔ گھر میں کوئی اور آ جائے گا، گھس جائے گا۔ کیوں آدم نے چھوڑا حوا کو اکیلا؟ سانپ آ گیا، جگہ بنا لی، اس کے کان بھر دیے، اس کی آنکھوں کو چمکا دیا کہ یہ دیکھ کتنا خوبصورت ہے پھل، اس کے دماغ میں ایسی بات ڈالی تو بندے تو ہی اتے ہو جائیں گی، کیا ہو جائے گی؟ خدا کے جیسی ہو جائے گی۔ جب آدمی اپنے گھر کے معاملات سے دور چلا جائے گا، اپنے اختیار سے پیچھے چلا جائے گا، اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے چلا جائے گا، تو کوئی آ جائے گا، کہے گا میں نہ ذمہ داری پوری کر دوں آپ کی، تیرے بندے نوں تے کوئی عقل ہی نہیں، میں حاضر ہوں، کبھی بول تو صحیح۔ سانپ، ہر وہ شخص جو کسی بھی عورت کو اس کے شوہر سے زیادہ کچھ دینے کے لیے بات کرے، اس کے منہ پہ کہہ دو اے شیطان دور ہو، اور اے شوہرو، کوئی بھی عورت تمہیں یہ احساس دلائے تیری جنانی نو تے تینوں
پیار ہی نہیں کرنا ہوتا، انہوں تیری قدر ہی نہیں، اس سے اسی وقت کہو اے ڈائن دور ہو۔ احساس کرنا ہے ہم نے میری جگہ کوئی اور لے لے گا، ویکیوم ہے، خلا ہے، سپیس ہے، اپنی جگہ سے ہٹو گے کوئی اور آ جائے گا۔ کلام میں لکھا ہے ابلیس کو موقع نہ دو، ڈونٹ گیو دا فٹ ہولڈ، ایک پاؤں رکھنے کی جگہ نہ دو اسے۔ خدا نے جو نظام بنایا ہے نا قیادت کا، ہمیں اس میں قائم رہنا ہے، اسے رائج کرنا ہے خاندان میں۔ اے بیویو اپنے شوہروں کے تابع رہو جیسے خداوند کے، اور اے شوہروں اپنی بیویوں سے ایسے محبت رکھو جیسے مسیح نے کلیسیا سے کی، اپنی جان دے دی۔ ہم دونوں طرف ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کریں، احساس کریں اس بات کا، شوہر سمجھے کہ میری ذمہ داری ہے، میرا اختیار ہے فیصلے کرنے کا۔ جو خدا نے پیٹرن بنا دیا ہے نا، اسے کون تبدیل کرے گا؟ کم از کم میں نہیں کر سکتا۔ آپ میں جرت ہے بدلنے کی تو حساب بھی آپ کو دینا ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیے، جہاں عورت نے لیڈ لی وہاں بگاڑ ہوا ہے۔ اپنے شوہر کے زندہ ہوتے ہوئے، موجود ہوتے ہوئے، اسے بنا رابطہ کیے، اس سے مشورہ کیے بغیر کوئی فیصلے لے لیے، قدم اٹھا لیے، وہاں بگاڑ آیا۔ بہو بن کے عورت راج اچھا لگتا ہے کہ میں آ گئی ہوں تو میری چلے، جب ساس بن جاتے ہو تو پھر بہو کا راج برا لگتا ہے۔ بگاڑ ہے نا، اس کو درست کر لیں، خود پیچھے ہٹ جائیں۔ بچے آپ کے پاس آئیں، کہو باپ کے پاس جاؤ، جو وہ فیصلہ کرے گا میں اس کے تابع ہوں۔ باپ سے خود بات کرو، شوہر سے خود بات کرو، ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے بچے اگر ہم سے یہ بات کریں، سوال پوچھیں، کوئی چیز مانگیں یا کوئی فیصلہ چاہیں، تو ہمارا فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ بتاؤ۔ پتہ ہے ہمارے نظام میں، ہمارے کلچر میں، پاکستان میں کیا ہے، جہاں لڑکی بیاہ کے چلی جاتی ہے نا، وہ اس کلیسیا کا حصہ ہوتی ہے۔ اگر پروٹیسٹنٹ رومن کیتھولک خاندان میں بیاہی گئی ہے تو وہ ان کے چرچ جائے گی۔ کوئی انکریج نہیں کرتا کہ نہیں اس کو کھینچ کے ادھر لے آ، نہیں، کوئی نہیں کرتا۔ جس گھر بیاہی گئی ہے، اب ان کے والا ایمان، وہ جس کلیسیا میں عبادت کرتے ہیں تو بھی ادھر ہی جایا کر، ہمیں کوئی سروکار نہیں، جہاں وہ لے کے جائیں ادھر جایا کر، کیونکہ خدا کا نظام یہ نہیں ہے کہ بیوی شوہر کو اپنے پیچھے لگائے اور بچے ماں باپ کو اپنے پیچھے لگائیں۔ یہ کوئی نظام نہیں ہے۔ پوچھو اپنے ماں باپ کو، پوچھو۔ بچے اور بچیاں جو ابھی نوجوان ہیں، آپ کو کئی دوست ملیں گے، اسکول میں، کالج میں، کہیں کام کرتے ہو تو وہاں ملیں گے۔ کوئی شخص آپ کو دوستی کا کوئی آفر دیتا ہے نا، تو سب سے پہلے آ کے گھر میں بات کرو، اے باپ، اے ماں، ایک ایسا شخص ہے یا ایسی سہیلی ہے، ایسا دوست ہے، وہ مجھے آفر کر رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ دوستی میں آ جاؤ، ہم دونوں دوست بن جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ماں باپ کا کام ہے اس کے بارے میں سوچنا، دیکھنا، پرکھنا، وہ کون ہے، کس خاندان سے ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، دین، عقیدہ، ایمان کیا ہے۔ پھر اپنے بچے کو روک بھی سکتے ہو یا اسے اجازت بھی دے سکتے ہو۔ کلیسیا کے بچے ہیں ہمارے آپس میں، جونتھن ہے، شالیم ہے، ایرک ہے، یہ اگر آپس میں دوستی کرتے ہیں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ ہمارے بچے ہیں، ہم ایمان ہیں، ہم ایک کلیسیا کا حصہ ہیں، ہمارا خداوند ایک ہے۔ لیکن اگر یہ کہیں اور باہر دوستی کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو پھر مجھے خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں اپنے بچے کو منع کروں گا، آئندہ اس شخص کے قریب آپ نے نہیں جانا۔ لیڈر جسے خدا نے بنایا ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھے، وہ اپنا اختیار قائم کرے، اور اختیار کے ساتھ ذمہ داری ہے، وہ بھی پوری کرنی ہے۔ اب جو خواتین روزی روٹی کمانے کا کام کرتی ہیں اور آدمی صرف بچے سنبھالتے ہیں، پھر انہوں نے خود اپنے آپ کو اس جال میں پھنسایا ہوا ہے کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وہ خود پوچھتے ہیں آج کیا بنا دوں آپ کے آنے سے پہلے، پھر رول بدل گیا نا۔ تو جو نظام خدا نے بنایا ہے اس کو قائم رہنے دیں۔ جو آج بہویں ہو، جب ساس بنو گی تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی،
آج اپنے شوہر کو اختیار دے دو کہ آپ نے فیصلہ کرنا، میں آپ کے تابع ہوں، کیونکہ کلام کہتا ہے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی۔ اور اگر میں اپنے شوہر کے تابع نہیں رہتی تو پھر میں پتہ کیا کہہ رہی ہوں، آپ کی طرف سے بول رہا ہوں، میں خداوند کے بھی تابع نہیں ہوں۔ اے شوہروں اپنی بیویوں سے ایسی محبت رکھو جیسے خداوند نے رکھی، کہ اپنی جان بھی دے دی۔ جب آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ جان دینے تک محبت نہیں رکھتے تو آپ مسیح کی قربانی کا انکار کرتے ہو، اس نے بھی نہیں دی۔ کو پتہ یہ انکار کتنا بڑا ہے، مسیح کی موت کا انکار، اس کی محبت کا انکار۔ کبھی سوچا ان باتوں کو؟ ہماری ہلکی سی بات کتنا بڑا گناہ ہے۔ جب بیوی شوہر کو کوئی فیصلہ نہیں کرو تو ہی چپ کرو، تو آنو کے پتا میں کرن ڈی نا گل، وہ خدا کے خلاف کھڑی ہے۔ جب شوہر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اور خاندان میں اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا اور ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا اور کسی اور طرف اس کا دھیان ہے، تو پھر وہ خداوند کی موت کا انکار کر رہا ہے، وہ خداوند کے اختیار کا انکار کر رہا ہے۔ تو دونوں طرف آپ وہاں چلے جاتے ہو کہ جہاں پھر کوئی معافی نہیں، بربادی ہے، خاندان میں بھی بربادی ہے اور ایمان کی بھی بربادی ہے، خدا کے ساتھ تعلق کی بھی بربادی ہے۔ احتیاط کرنی ہے، ہم خدا کے نظام کے تابع ہوں، اپنے گھروں میں خدا کا نظام رائج کریں۔ جو عورت اپنے شوہر کو عزت نہیں دیتی، وہ اپنے بچوں کو بتاتی ہے کہ آپ کے باپ میں یہ گٹس نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے کھڑا ہو، آپ کے لیے فیصلہ کر سکے۔ ان کی شخصیت کمزور ہوگی۔ بیٹی کو پتہ چلے گا اگلے گھر جا کے میں ہی راج کرنا ہے، کیونکہ میری ماں نے کیا اپنے گھر میں۔ تو نظام تو عورتیں خراب کر رہی ہیں اپنے گھر سے، اور مرد خراب کروا رہے ہیں۔ جو کہتے ہیں مینوں نہیں پتا ہے بچے تیرے نے، یہ کم تیرا ہے، میں چل رہا ہوں۔ نہیں، ذمہ داری لینی ہے، خیال کرنا ہے۔ جو خدا نے نظام قائم کیا ہے اس نظام قیادت کو ہم نے گھروں میں رائج کرنا ہے۔ اس میں بگاڑ آئے گا تو گھرانوں میں بگاڑ آئے گا، ایمان میں بگاڑ آئے گا، خدا کے ساتھ تعلق میں بگاڑ آئے گا، اور ہمارے انجام میں بگاڑ آئے گا۔